ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شرارتی یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شرارت کی نیت سے کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، یعنی میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سے دعا کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصول کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن ناظرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام اس مقام پر جا کر کھجور کی گٹھلی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بوئی تھی اس گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی بہت مشکل ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کے معجزات سچے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو سب سے زیادہ ہیں۔ ناظرین، اس شرارتی یہودی نے جب کھجور کی گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلی کو درخت بننے کے لیے بویا تھا، اب یہودی گٹھلی نکال کر خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا درخت نہیں نکل سکتا۔ لیکن ناظرین، یہ شرارتی یہودی نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجوروں کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سخل ہے، بلکہ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات یعنی بوٹنی کے ماہر یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سخل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدھم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے اس خوشے کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ اعرابی بھی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کے ذمے یہودیوں کا قرض تھا اور وہ خود فوت ہو گئے، میرے پاس سوائے کھجوروں کے اور کچھ نہیں ہے اور صرف کھجوروں سے میں کئی برس تک قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ میری رخلستان میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا کر دعا کی اور وہیں بیٹھ کر فرمایا قرض خواہ اپنا اپنا قرض لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کھجوروں کے ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر پھر بھی باقی بچا رہا۔ بلکہ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تازہ کھجوریں لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلیمان یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میرے پاس سے اٹھا لو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلیمان کھجوروں کا طباق لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر سلیمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی نوش فرمایا۔ حضور سلیمان کا اسی طرح پر دونوں دن لانا حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آقا بنانے کا امتحان تھا، اس لیے کہ سلیمان پرانے زمانے کے علماء میں سے تھے۔ 250 برس اور بعد کے قول پر 350 برس ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات جو پہلی کتب میں پڑھ رکھی تھیں، ان میں یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نوش نہیں فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہود بن کر قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خریدا۔ حقیقت میں انہوں نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکاتب بنایا تھا۔ مکاتب بنانا اس کو کہتے ہیں کہ آقا غلام سے معاملہ کر لے کہ اتنی مقدار جو آپس میں طے ہو جائے کما کر دے دو، پھر تم آزاد ہو، اور بدلے کتابت بہت سے درہم قرار پائے۔ اور بلکہ یہ کہ حضرت سلیمان ان کے لیے 300 کھجوروں کے درخت لگائیں اور ان درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبر گیری کریں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ درخت لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا، حضور کے دست مبارک کا نہیں تھا، تبھی سوکھ گیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم لگایا ہوا درخت بھی اسی سال پھل لے آیا۔ محترم ناظرین، ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تادیبی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔
میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تنخو اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا، آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھیں، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کو دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت العالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں، پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔